لا تری فیہا عوجا ولا امتا، ایک چٹیل میدان زمین کو بنا دیا جائے گا، اور اب ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، تمام انسان موجود ہوں گے۔ فرمایا وہ سب کے سب جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے زمین پر۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور انبیاء اکرام اور دیگر شہداء لائے جائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان بالکل حق کے ساتھ صحیح فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کرتے رہے، اللہ بذات خود جانتا ہے کس نے کیا کیا ہے۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی طرف ٹکڑیوں کی صورت میں۔ پہلے بڑے بڑے مجرم ابو جہل، فرعون اور نمرود، ان کا پورا جتھا جو ہے پہلے یہ ہانکا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے کے مجرم، پھر تیسرے درجے کے مجرم، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے بند پائیں گے، پھر اس کے دروازے ان کے آنے پر کھولے جائیں گے جیسے قید خانہ بند ہوتا ہے۔ وقال لهم خزنتها، اور ان سے پوچھیں گے جہنم پر مامور فرشتے، الم یاتکم رسول منکم، ارے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی پیشی کے حوالے سے خبردار کرتے تھے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے۔ ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہو گیا ان بد نصیب کافروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور اس جہنم میں رہو ہمیشہ ہمیش۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں جنت کی طرف ٹکڑیوں کی صورت میں۔ پہلے جو ہے وہ سابقون الاولون ہوں گے، ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے، پھر اس کے بعد اور جو ہے وہ نیک، درجہ بدرجہ نیکی کے اعتبار سے لوگ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا، یہاں پر آیا ہے ساتھ واو، یہ واو حالیہ ہے، اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، اللہ کے رسول جا کر دروازہ جنت کا کھلوا چکے ہوں گے، اس کا ذکر آیا تھا سورہ صاد میں بھی۔ تو اس جنت کے دروازے پہلے سے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان کا گویا استقبال ہو رہا ہوگا کہ فوراً آئیے داخل ہو جائیے۔ وقال لهم خزنتها، اور ان سے کہیں گے جنت پر مامور فرشتے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، شاباش، ویل ڈن، سلامتی ہو تم پر، تم لوگ تو بڑے پاکیزہ رہے، تم نے بڑا زبردست کام کیا۔ فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے کل شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ نیکیاں کرو گے تو میں جنت دوں گا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم اس جنت میں جہاں چاہتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ان کا اپنا گھر ہوگا، وہاں تو وہ رہیں گے، اور جو بھی خواہش کریں گے اللہ کے رسول اوپر کے درجے میں ہوں گے، اگر خواہش کریں گے ان سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ مجھے ایک چیز کا بڑا دکھ ہے۔ کہا کیا دکھ ہے؟ کہا کہ دنیا میں تو ہمیں آپ کی قربت حاصل ہے، اگر ہم جنت میں پہنچ بھی گئے تو آپ تو اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ہم تو کمتر درجے میں ہوں گے، وہاں ملاقات ہوگی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ نہیں، جب بھی خواہش کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات کرا دے گا۔ اس آیت سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں ٹھکانہ پکڑ لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، تو عمل کرنے والوں کا کتنا عمدہ بدلہ ہے۔
اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد جو فرشتوں کے درمیان اختلاف کا ذکر آیا تھا سورہ سعد میں، اب جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ اب یہ میدان حشر میں ایک آخری منظر ہے، اور اب فرشتوں کے درمیان اختلاف کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ان کا اختلاف کیا ہے؟ عرض کیا گیا تھا، بعض اعمال کے اجر کے حوالے سے اختلاف ہے کہ ان کا اجر کتنا ہے، بعض اعمال کی حکمت کے حوالے سے، بعض احکامات کی حکمت کے حوالے سے اختلاف ہے، ان کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ حافین بڑا پیارا ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ان پر ایک تسکین نازل ہوتی ہے، وغشیہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے آ کے ان کو گھیر لیتے ہیں، وہی لفظ جو اس آیت میں آیا ہے، وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر اپنے مقربین کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ فرمایا تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، ان کے اختلافات کا فیصلہ بھی کیا جائے گا حق کے ساتھ۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کل شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ سورۃ المومن، اس سورت کا اب خاص موضوع ہے اللہ ہی سے دعا کرو، صرف اللہ ہی سے مانگو، لیکن اپنی اطاعت کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ تم چاہو کہ میری دعائیں تو اللہ سنیں اور تم اللہ کی سنو ہی نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات، 7 صورتوں کے آغاز میں یہ حروف آتے ہیں، وہ 7 صورتیں ایک ساتھ ہیں۔ پہلی صورت ہم پڑھ رہے ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا۔ دعا اس صورت کا موضوع ہے۔ اللہ زبردست ہے، تمہاری ہر دعا پوری کر سکتا ہے، العلیم، اور وہ جانتا ہے کہ تمہاری تکلیف کیا ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، رکت سے اگر زبان سے تکلیف نہ بھی بیان کر سکو، رونا شروع کر دو، تب بھی اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری کیا حاجت ہے۔ غافر الذنب، وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے گناہوں کا، وقابل التوب، قبول کرنے والا ہے توبہ کا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے، ذی الطول، بڑی وسعت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں بحث نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی ان کی شہروں میں چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، وقتی 4 دن کی ان کی چاندنی ہے، پھر ان کے لیے اندھیری رات ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، والاحزاب من بعدہم، اور کئی جماعتوں نے ان کے بعد جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کی بنیاد پر، کیوں؟ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو ٹلا دے، حق کو ناکام کر دیں۔ فاخذتہم، تو میں نے پھر ان سرکش قوموں کو پکڑا۔ فکیف کان عقاب، تو پھر کیسا رہا میرا سزا دینا۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اسی طرح سے اے نبی آپ کے رب کی عذاب کی دفعہ کا اطلاق ہو چکا ہے ان لوگوں پر جو کفر کر رہے ہیں، یعنی ان مشرکین مکہ پر بھی اللہ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہو چکا۔ انہم اصحاب النار، بے شک وہ لوگ آگ والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ
یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ مومن کے اس پہلے رکوع میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی بشارت آ رہی ہے، فرشتوں کی اللہ کے مومن بندوں کے لیے بڑی پیاری دعا۔ اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا دعا کرتے ہیں، کیسے بخشش مانگتے ہیں؟ ربنا، اے رب ہمارے، وسعت کل شیء رحمۃ و علما، تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اپنی رحمت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، ہر چیز پہ تیری رحمت ہے، تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ فاغفر للذین تابوا، پس تو بخشش فرما دے ان لوگوں کی جو تیری بارگاہ میں توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے رستے کی پیروی کریں، وقہم عذاب الجحیم، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اے رب ہمارے تو نے داخل کر ان رہنے والے باغات میں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کو بھی داخل کر جو بھی نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وقہم السیئات، اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا لے، یعنی برائیوں کے برے انجام سے بچا لے، ان کی برائیاں گویا معاف کر دے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو نے اس روز برائیوں کے وبال سے بچا لیا، اے اللہ اس پر تو نے رحم کر دیا۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ دعا اس صورت کا موضوع ہے، اور فرشتوں کی کتنی پیاری دعا اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرما دی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیزاری ہے، اس بیزاری سے بہت زیادہ تھی جو آج تمہیں اپنی جانوں سے ہو رہی ہے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب کہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے، دعوت قبول نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور تم تکبر سے انکار کر دیتے تھے۔ تو جو غصہ اللہ کو اس وقت تمہاری اس تکذیب پر آتا تھا، تمہارے اس رویے پر آتا تھا، وہ غصہ زیادہ تھا اس غصے سے جو آج تمہیں جہنم میں اپنے اوپر آ رہا۔ جہنمی اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ ہم نے کتنی بے وقوفی کی، وقتی زندگی کی عیاشیوں کے لیے ہم نے ہمیشہ کی جہنم کا سودا کر لیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جو بیزاری تمہیں آج اپنے آپ پہ ہو رہی ہے، جو اپنے پہ غصہ آ رہا ہے، اس بیزاری سے اللہ کی بیزاری زیادہ بڑی تھی جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی، اور تم کفر کرتے تھے۔ ایمان کی دعوت آج کافروں کو بھی دینی ہے، ایمان کی دعوت آج ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دینی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے اندر بھی ایمان کی کمی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو۔
تو اگر ہم مومن ہوتے آج ہم دنیا میں غالب ہوتے، ہم تو آج دنیا میں مغلوب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر بھی ایمان کی کمی ہے۔ ہمیں زبان والا اقرار تو ایمان کا حاصل ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان وہ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایمان ہوتا وہ ہمارے سیرت و کردار میں نظر آتا، ہمارا معاشرہ کرپٹ نہ ہوتا، ہمارے معاشرے میں بےہودگی بہائی نہ ہوتی، ہمارے معاشرے میں غلط بیانیاں نہ ہوتی، وعدہ خلافیاں نہ ہوتی، ملاوٹ نہ ہوتی، ناجائز منافع خوری نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایمان حاصل ہوگا ایسی محفلوں میں شرکت سے، قرآن مجید سننے سے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ قالو جہنمی جواب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے، ربنا اے رب ہمارے، امتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی۔ یہ 2 مرتبہ کون سی موت ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو بنایا، ان سے عہد الست لیا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے روحوں کو موت دے دی، ایک موت وہ ہم گزار کے آ چکے، پھر اللہ ایک ایک روح کو زندہ کر رہا ہے باری باری اور جسم کے ساتھ دنیا میں بھیج رہا ہے۔ پھر اللہ ہمیں بھی ایک اور موت دے گا اور پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو پہلے ہماری تخلیق ہے، پھر ہماری موت، پھر ہماری پہلی موت، پھر ہماری پہلی زندگی، پھر ہماری دوسری موت جو اب آئے گی، اور پھر ہماری دوسری زندگی۔ تو موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، اسی لیے یہاں پر موت کا ذکر پہلے، زندگی کا بعد میں۔ سورہ ملک میں بھی ایسے ہی ہے، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ بنایا۔ تو پہلے تخلیق تھی، پھر موت، پھر حیات، پھر موت، پھر حیات۔ فرمایا وہ کہیں گے جہنمی، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ کوئی اور ایسا موقع ہے کہ ہمیں پھر ایک موقع دے دیا جائے اور ہم دنیا میں جائیں اور اپنی غلطیوں کی تلافی کر سکیں؟ جواب دیا جائے گا، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ تمہارا برا انجام اس لیے ہوا کہ جب ایک ہی اللہ تعالیٰ، جب اللہ کی طرف اس کی توحید کے ساتھ پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کیا جاتا تھا تو تب ایمان لاتے تھے۔ مشرک کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرتا ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو اب تو فیصلے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بہت ہی بلند و بالا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ نازل فرما رہا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ رزق سے مراد بارش سے ہمارے لیے رزق اگتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ ہے اس صورت کا خاص موضوع۔ پس اللہ ہی سے دعا کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ تبارک و تعالی درجوں کو بلند کرنے والا ہے اور بڑے عظیم تخت کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ القا کرتا ہے، بھیجتا ہے روح اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ یہاں روح سے مراد وحی لانے والے بھی روح الامین، وحی کے لیے بھی لفظ روح، اور اللہ کے نبی کے وجود میں جو شے وحی کو وصول کرتی تھی وہ بھی روح۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ وہ اللہ نازل کرتا ہے روح یعنی وحی اپنے امر میں سے، اپنے حکم سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، تاکہ وہ نبی جن پر وہ وحی نازل ہوئی وہ لوگوں کو خبردار کریں ملاقات کے دن سے۔ یوم ہم بارزون، جس روز کے لوگ اللہ کے سامنے بالکل جو ہے وہ بے نقاب ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا آج اختیار کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار، جواب دیا جائے گا اللہ کا جو اکیلا ہے،
اور پوری طرح سے غالب ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمایا۔ لا ظلم الیوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی انہیں خبردار کیجئے ایک نزدیک آنے والے دن سے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ قَاذِمِينَ، جس روز کے دل گلوں کے قریب آ کر کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، دل اچھل اچھل کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ کانپ رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کے لیے کوئی ایسا گرم جوش دوست اور ایسا سفارشی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفارش وہاں چلتی ہے جہاں پر کوئی اتھارٹی لا علم ہو، اور آپ جا کر کہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے، غلطی سے اس پر الزام لگا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ کب تم نے خاموشی سے نگاہ اس طرف کر دی کہ جہاں تمہیں نگاہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور وہ تو جانتا ہے تمہارے سینے کیا چھپا رہے ہیں، تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ اس وہ لا علم نہیں ہے کہ تم جا کر کہہ سکو کہ غلطی کے ساتھ اس پر الزام لگا دیا گیا، یہ بے گناہ ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا وہ جن سے دعائیں کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے قوت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط تھے۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنے اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے، یہ مثال اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ جا کے دیکھو ذرا قوم سمود کے کھنڈرات دیکھو ذرا، قوم فرعون کے ذرا جا کے دیکھو احرام مصر کو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن بَاقٍ، ان کو اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے پھر ان کو پکڑا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور اس کے سپہ سالار حامان اور اس کے ایجنٹ قارون کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے بھی وہی گستاخی کی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو مشرکین مکہ کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور معاذ اللہ بڑے جھوٹے ہیں۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ ایک تو انہوں نے یہ ظلم اس وقت بھی کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سامنے آئی تو دوبارہ یہ ظلم کیا کہ جو جو ایمان لا رہے ہیں موسیٰ پر ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور ان کافروں کی ساری سازش نہیں تھی مگر ناکامی میں جانے والی۔ وقال فرعون، اور اب فرعون نے اپنے دربار میں ایک جو ہے وہ تجویز پیش کی۔ پہلے تو بڑا وہ اکھڑا ہوا تھا کہ میں جو چاہوں موسیٰ کے ساتھ کروں، اب اسے محسوس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اثرات میرے دربار میں بھی آ گئے ہیں، کچھ لوگ موسیٰ سے ہمدردی رکھتے ہیں، تو اب اس نے ایک تجویز پیش کی۔ وقال فرعون، کہا فرعون نے، ذرونی، مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور وہ اپنے رب کو پکارتا رہے، انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے نظام کو بدل دے گا۔ یہاں دین نظام کے معنی میں، نظام کہنہ کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں۔
وہ تمہارے نظام کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد مچائے گا۔ اس کے حساب سے فساد تھا، اس لیے کہ اس کا نظام خطرے میں تھا۔ وقال موسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی اُسْتُ بربی بربکم، بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر کے مقابلے میں، تکبر کرنے والے کے مقابلے میں کہ جو حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اب جیسے فرعون نے تجویز پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو اس کے سرداروں میں سے ایک بندہ مومن تھا جو اب تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا اگر اب بھی میں نے ایمان ظاہر نہ کیا پھر کب ظاہر کروں گا؟ اس نے کھڑے ہو کر اور فرعون کی اس تجویز کے خلاف جو ہے وہ بڑی زوردار اس نے آواز اٹھائی، اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، حدیث میں آتا ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اہمیت دی اس کے اس جہاد کو کہ قرآن مجید میں اس کا خطاب اس طرح سے نقل کیا کہ اتنا لمبا خطاب کسی نبی کا نقل نہیں ہوا جتنا کہ جابر سلطان کے سامنے ایک بندہ مومن کے اعلان حق کو اللہ نے نقل فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ظالموں کے خلاف حق کی آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال رجل مؤمن، پوری سورت کا نام ہی مومن رکھ دیا اللہ نے۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا مرد مومن نے، من آل فرعون، جس کا تعلق آل فرعون سے تھا، یکتم ایمانہ، اور جو اب تک اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے جا رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، ارے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پھر تم پر وہ مصیبتیں آئیں گی جس سے کہ تمہیں وہ ڈرا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لکم الملک اليوم، آج کے دن اختیار تمہارے پاس ہے، ظاہرین فی الارض، اور تم زمین کے اندر غالب ہو رہے ہو۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، مگر سوچو تو صحیح کہ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی آفت آ گئی تو کون ہماری مدد کرے گا؟ کیا ہمارا اقتدار ایسا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آفات کو روک سکیں؟ کیا ہماری ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفات کا تدارک کر سکیں؟ قال فرعون، فرعون نے کہا کہ اس کی بات کا تو بڑا اثر ہو رہا ہے دربار پر، اور ایک دم جو ہے وہ فرعون گھبرا گیا، تو اس نے ایک دم جو ہے وہ موضوع بدلا۔ قال، فرعون نے کہا، قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، ارے بھائی دیکھو میں تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا نظام خطرے میں ہے، تو ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں نہیں دکھا رہا مگر وہی جو میں نے خود دیکھا ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا مگر بھلائی کے راستے پر۔ لیکن بندہ مومن نے فرعون کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اپنا بیان جاری رکھا۔ وقال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اسی طرح کے دنوں سے جیسے کہ دن آئے تھے اس سے پہلے مختلف جماعتوں پر، مثل داب قوم نوح، جیسے کہ حال ہوا قوم نوح کا، بعاد اور قوم عاد کا، اور بثمودہ اور قوم سمود کا، والذین من بعدہم، اور ان قوموں کا جو ان کے بعد آئیں، قوم لوط اور قوم شعیب۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک چیخ پکار کے دن سے، یوم تولون مدبرین، جس روز کہ تم جب اللہ کا عذاب آئے گا چیخ پکار کرتے ہوئے پیٹ پھیر کے بھاگو گے۔ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بچانے والا نہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم برابر شک میں رہے ان تعلیمات کے بارے میں کہ جن کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے تھے، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، کل تم یہ کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا،
کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ہر ایسے شخص کو جو حد سے گزرنے والا ہو اور جو شک میں پڑنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ کبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنوا، بہت زیادہ یہ بات بیزار کرنے والی ہے اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ہر ایسے شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا ہو اور جو سرکش ہو۔ اب فرعون نے ایک دم جو ہے وہ توجہات کو ہٹانے کی کوشش کی۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحا، میرے لیے ایسا کرو کہ ایک اونچا سا محل بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں کچھ اسباب جو ہے وہ اختیار کروں، اسباب السماوات یعنی آسمانوں تک پہنچنے کے اسباب، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں جا کے ذرا موسیٰ کے معبود کو دیکھ کر آؤں۔ زمین پر تو میں نے بہت دیکھا ہے، مجھے یہاں اس کا معبود نظر نہیں آ رہا، تو شاید ممکن ہے آسمانوں میں ہو، تو اونچا سا محل بناؤ تاکہ میں جا کر وہاں جا کے دیکھ کر آؤں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے حکمرانوں کا اصل حقائق سے، اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے، کہ اب لوگ بجائے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دیکھیں گے جی محل کے لیے اینٹیں تیار ہو رہی ہیں، محل بن رہا ہے، اب فرعون صاحب محل پہ چڑھ کے جائیں گے اور پھر جا کر دیکھ کر آئیں گے موسیٰ کا معبود ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اس نے توجہات کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے سازش کی، لیکن ہوا کیا؟ اور مزید فرعون نے کہا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں خیال کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح سے فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی کو خوشنما کر دیا گیا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور فرعون سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی یہ پوری کی پوری چال نہیں تھی مگر یہ ہے کہ ناکامی میں جانے والی۔ وقال الذی آمنا، اور کہا مرد مومن نے، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم کے لوگوں فرعون کی نہیں میری پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا بھلائی کے راستے کی طرف۔ پہلے فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا رہا ہوں، کہا نہیں میری پیروی کرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں بھلائی کا راستہ۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی بس ایک فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی باقی رہنے والا ہے۔ من عمل سیئۃ، جس نے عمل کیا برا، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے برابر۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، بشرطے کہ اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اس میں انہیں وہاں بغیر حساب رزق دیا جائے گا۔ اب قوم اس بندہ مومن کے پیچھے پڑ گئی اور دباؤ ڈالا کہ اپنے باپ دادا کے عقیدے پر قائم رہو، لہٰذا اب وہ بندہ مومن جو ہے وہ ان کے اس دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وَيَا قوم، مرد مومن نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، مالی، مجھے کیا ہوا ہے، ادعوکم الی النجات، ارے میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، مجھے تم دوبارہ شرک کا رستہ دکھا رہے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کے لیے میرے پاس کوئی علمی دلیل نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، جبکہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو زبردست ہے اور جو بخشنے والی ہے۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انما تدعوننی الیہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو ایک ایسے عمل کی طرف، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جس کی طرف دعوت دینا ہرگز برحق نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے گزرنے والے ہی جہنم والے ہوں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو بنقریب یاد کرو گے جو کچھ کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ،
بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے پھر بچا لیا اس مرد مومن کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، تمام اہل ایمان کو گویا تو اللہ نے بچا لیا اسے ان سازشوں کی برائی سے جو سازشیں کر رہے تھے آل فرعون۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور ٹوٹ پڑا آل فرعون پر برا عذاب۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام۔ یہ ہے عذاب قبر، آگ ہے جس پر وہ آل فرعون پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہا جائے گا آل فرعون کو داخل کر دو زیادہ سخت عذاب کی طرف۔ آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہوگا عذاب قبر سے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ مومن کے اس پہلے رکوع میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی بشارت آ رہی ہے، فرشتوں کی اللہ کے مومن بندوں کے لیے بڑی پیاری دعا۔ اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا دعا کرتے ہیں، کیسے بخشش مانگتے ہیں؟ ربنا، اے رب ہمارے، وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اپنی رحمت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، ہر چیز پہ تیری رحمت ہے، تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ فاغفر للذین تابوا، پس تو بخشش فرما دے ان لوگوں کی جو تیری بارگاہ میں توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے رستے کی پیروی کریں، وقہم عذاب الجحیم، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اے رب ہمارے تو نے داخل کر ان رہنے والے باغات میں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کو بھی داخل کر جو بھی نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وقہم السیئات، اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا لے، یعنی برائیوں کے برے انجام سے بچا لے، ان کی برائیاں گویا معاف کر دے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو نے اس روز برائیوں کے وبال سے بچا لیا، اے اللہ اس پر تو نے رحم کر دیا۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ دعا اس صورت کا موضوع ہے، اور فرشتوں کی کتنی پیاری دعا اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرما دی ہے۔ ان الذین کفروا،
بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیزاری ہے اس بیزاری سے بہت زیادہ تھی جو آج تمہیں اپنی جانوں سے ہو رہی ہے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب کہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے، دعوت قبول نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور تم تکبر سے انکار کر دیتے تھے۔ تو جو غصہ اللہ کو اس وقت تمہاری اس تکذیب پر آتا تھا، تمہارے اس رویے پر آتا تھا، وہ غصہ زیادہ تھا اس غصے سے جو آج تمہیں جہنم میں اپنے اوپر آ رہا ہے۔ جہنمی اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ ہم نے کتنی بے وقوفی کی، وقتی زندگی کی عیاشیوں کے لیے ہم نے ہمیش کی جہنم کا سودا کر لیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جو بیزاری تمہیں آج اپنے آپ پہ ہو رہی ہے، جو اپنے پہ غصہ آ رہا ہے، اس بیزاری سے اللہ کی بیزاری زیادہ بڑی تھی جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی اور تم کفر کرتے تھے۔ ایمان کی دعوت آج کافروں کو بھی دینی ہے، ایمان کی دعوت آج ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دینی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے اندر بھی ایمان کی کمی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو۔ تو اگر ہم مومن ہوتے آج ہم دنیا میں غالب ہوتے، ہم تو آج دنیا میں مغلوب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر بھی ایمان کی کمی ہے۔ ہمیں زبان والا اقرار تو ایمان کا حاصل ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان وہ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایمان ہوتا وہ ہمارے سیرت و کردار میں نظر آتا، ہمارا معاشرہ کرپٹ نہ ہوتا، ہمارے معاشرے میں بےہودگی بےحائی نہ ہوتی، ہمارے معاشرے میں غلط بیانیاں نہ ہوتی، وعدہ خلافیاں نہ ہوتی، ملاوٹ نہ ہوتی، ناجائز منافع خوری نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایمان حاصل ہوگا ایسی محفلوں میں شرکت سے، قرآن مجید سننے سے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ قالو، جہنمی جواب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے ربنا، اے رب ہمارے، امتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی۔ یہ 2 مرتبہ کون سی موت ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو بنایا، ان سے عہد الست لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے روحوں کو موت دے دی، ایک موت وہ ہم گزار کے آ چکے، پھر اللہ ایک ایک روح کو زندہ کر رہا ہے باری باری اور جسم کے ساتھ دنیا میں بھیج رہا ہے۔ پھر اللہ ہمیں بھی ایک اور موت دے گا اور پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو پہلے ہماری تخلیق ہے، پھر ہماری موت، پھر ہماری پہلی موت، پھر ہماری پہلی زندگی، پھر ہماری دوسری موت جو اب آئے گی، اور پھر ہماری دوسری زندگی۔ تو موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، اسی لیے یہاں پر موت کا ذکر پہلے، زندگی کا بعد میں۔ سورہ ملک میں بھی ایسے ہی ہے، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ بنایا۔ تو پہلے تخلیق تھی، پھر موت، پھر حیات، پھر موت، پھر حیات۔ فرمایا وہ کہیں گے جہنمی، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ کوئی اور ایسا موقع ہے کہ ہمیں پھر ایک موقع دے دیا جائے اور ہم دنیا میں جائیں اور اپنی غلطیوں کی تلافی کر سکیں؟ جواب دیا جائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ تمہارا برا انجام اس لیے ہوا کہ جب ایک ہی اللہ تعالیٰ، جب اللہ کی طرف اس کی توحید کے ساتھ پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کیا جاتا تھا تو تب ایمان لاتے تھے۔ مشرک کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرتا ہے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب تو فیصلے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بہت ہی بلند و بالا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ نازل فرما رہا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ رزق سے مراد بارش سے ہمارے لیے رزق اگتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ ہے اس صورت کا خاص موضوع۔
پس اللہ ہی سے دعا کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ تبارک و تعالی درجوں کو بلند کرنے والا ہے اور بڑے عظیم تخت کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ القا کرتا ہے، بھیجتا ہے روح اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ یہاں روح سے مراد وہی لانے والے بھی روح الامین، وہی کے لیے بھی لفظ روح، اور اللہ کے نبی کے وجود میں جو شے وہی کو وصول کرتی تھی وہ بھی روح۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، وہ اللہ نازل کرتا ہے روح یعنی وہی اپنے امر میں سے، اپنے حکم سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، تاکہ وہ نبی جن پر وہ وہی نازل ہوئی وہ لوگوں کو خبردار کریں ملاقات کے دن سے۔ یوم ہم بارزون، جس روز کے لوگ اللہ کے سامنے بالکل جو ہے وہ بے نقاب ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا آج اختیار کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار، جواب دیا جائے گا اللہ کا جو اکیلا ہے اور پوری طرح سے غالب ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی انہیں خبردار کیجئے ایک نزدیک آنے والے دن سے۔ اذ القلوب لدى الحناجر قاذمین، جس روز کے دل گلوں کے قریب آ کر کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، دل اچھل اچھل کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ کانپ رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے کوئی ایسا گرم جوش دوست اور ایسا سفارشی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفارش وہاں چلتی ہے جہاں پر کوئی اتھارٹی لا علم ہو، اور آپ جا کر کہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے، غلطی سے اس پر الزام لگا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ کب تم نے خاموشی سے نگاہ اس طرف کر دی کہ جہاں تمہیں نگاہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور وہ تو جانتا ہے تمہارے سینے کیا چھپا رہے ہیں، تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ وہ لا علم نہیں ہے کہ تم جا کر کہہ سکو کہ غلطی کے ساتھ اس پر الزام لگا دیا گیا یہ بے گناہ ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا وہ جن سے دعائیں کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے قوت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط تھے۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنے اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے، یہ مثال اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ جا کے دیکھو ذرا قوم سمود کے کھنڈرات دیکھو ذرا، قوم فرعون کے ذرا جا کے دیکھو احرام مصر کو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن بَاقٍ، ان کو اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے پھر ان کو پکڑا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور واضح دلیل کے ساتھ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور اس کے سپہ سالار حامان اور اس کے ایجنٹ قارون کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے بھی وہی گستاخی کی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو مشرکین مکہ کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور معاذ اللہ بڑے جھوٹے ہیں،
فلما جاءہم الحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ ایک تو انہوں نے یہ ظلم اس وقت بھی کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سامنے آئی تو دوبارہ یہ ظلم کیا کہ جو ایمان لا رہے ہیں موسیٰ پر ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور ان کافروں کی ساری سازش نہیں تھی مگر ناکامی میں جانے والی۔ وقال فرعون، اور اب فرعون نے اپنے دربار میں ایک جو ہے وہ تجویز پیش کی۔ پہلے تو بڑا وہ اکڑا ہوا تھا کہ میں جو چاہوں موسیٰ کے ساتھ کروں، اب اسے محسوس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اثرات میرے دربار میں بھی آ گئے ہیں، کچھ لوگ موسیٰ سے ہمدردی رکھتے ہیں، تو اب اس نے ایک تجویز پیش کی۔ وقال فرعون، کہا فرعون نے، ضرونی، مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور وہ اپنے رب کو پکارتا رہے، انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے نظام کو بدل دے گا۔ یہاں دین نظام کے معنی میں، نظام کہنہ کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں، وہ تمہارے نظام کو بدل دے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد مچائے گا، اس کے حساب سے فساد تھا، اس لیے کہ اس کا نظام خطرے میں تھا۔ وقال موسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی اُسْتُ بربی بربکم، بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر کے مقابلے میں، تکبر کرنے والے کے مقابلے میں کہ جو حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اب جیسے فرعون نے تجویز پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو اس کے سرداروں میں سے ایک بندہ مومن تھا جو اب تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا اگر اب بھی میں نے ایمان ظاہر نہ کیا پھر کب ظاہر کروں گا؟ اس نے کھڑے ہو کر اور فرعون کی اس تجویز کے خلاف جو ہے وہ بڑی زوردار اس نے آواز اٹھائی، اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، حدیث میں آتا ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اہمیت دی اس کے اس جہاد کو کہ قرآن مجید میں اس کا خطاب اس طرح سے نقل کیا کہ اتنا لمبا خطاب کسی نبی کا نقل نہیں ہوا جتنا کہ جابر سلطان کے سامنے ایک بندہ مومن کے اعلان حق کو اللہ نے نقل فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ظالموں کے خلاف حق کی آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال رجل مؤمن، پوری صورت کا نام ہی مومن رکھ دیا اللہ نے۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا مرد مومن نے، من آل فرعون، جس کا تعلق آل فرعون سے تھا، یکتم ایمانہ، اور جو اب تک اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے جا رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، ارے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پھر تم پر وہ مصیبتیں آئیں گی جس سے کہ تمہیں وہ ڈرا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لکم الملک اليوم، آج کے دن اختیار تمہارے پاس ہے، ظاہرین فی الارض، اور تم زمین کے اندر غالب ہو رہے ہو۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، مگر سوچو تو صحیح کہ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی آفت آ گئی تو کون ہماری مدد کرے گا؟ کیا ہمارا اقتدار ایسا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آفات کو روک سکیں؟ کیا ہماری ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفات کا تدارک کر سکیں؟ قال فرعون، فرعون نے کہا کہ اس کی بات کا تو بڑا اثر ہو رہا ہے دربار پر، اور ایک دم جو ہے وہ فرعون گھبرا گیا، تو اس نے ایک دم جو ہے وہ موضوع بدلا۔ قال، فرعون نے کہا، قال فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، ارے بھائی دیکھو میں تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا نظام خطرے میں ہے، تو ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں نہیں دکھا رہا مگر وہی جو میں نے خود دیکھا۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا مگر بھلائی کے راستے پر۔ لیکن بندہ مومن نے فرعون کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اپنا بیان جاری رکھا۔
وقال الذی آمنا، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اسی طرح کے دنوں سے جیسے کہ دن آئے تھے اس سے پہلے مختلف جماعتوں پر، مثل داب قوم نوح، جیسے کہ حال ہوا قوم نوح کا، بعاد اور قوم عاد کا، اور بثمودہ اور قوم سمود کا، والذین من بعدہم، اور ان قوموں کا جو ان کے بعد آئیں، قوم لوط اور قوم شعیب، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک چیخ پکار کے دن سے، یوم تولون مدبرین، جس روز کہ تم جب اللہ کا عذاب آئے گا چیخ پکار کرتے ہوئے پیٹ پھیر کے بھاگو گے، مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بچانے والا نہ ہوگا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم برابر شک میں رہے ان تعلیمات کے بارے میں کہ جن کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے تھے، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، کل تم یہ کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ہر ایسے شخص کو جو حد سے گزرنے والا ہو اور جو شک میں پڑنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، بہت زیادہ یہ بات بیزار کرنے والی ہے اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ہر ایسے شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا ہو اور جو سرکش ہو۔ اب فرعون نے ایک دم جو ہے وہ توجہات کو ہٹانے کی کوشش کی۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحا، میرے لیے ایسا کرو کہ ایک اونچا سا محل بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں کچھ اسباب جو ہے وہ اختیار کروں، اسباب السماوات، یعنی آسمانوں تک پہنچنے کے اسباب، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں جا کے ذرا موسیٰ کے معبود کو دیکھ کر آؤں۔ زمین پر تو میں نے بہت دیکھا ہے، مجھے یہاں اس کا معبود نظر نہیں آ رہا، تو شاید ممکن ہے آسمانوں میں ہو، تو اونچا سا محل بناؤ تاکہ میں جا کر وہاں جا کے دیکھ کر آؤں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے حکمرانوں کا اصل حقائق سے، اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے، کہ اب لوگ بجائے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دیکھیں گے جی محل کے اینٹیں تیار ہو رہی ہیں، محل بن رہا ہے، اب فرعون صاحب محل پہ چڑھ کے جائیں گے اور پھر جا کر دیکھ کر آئیں گے موسیٰ کا معبود ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اس نے توجہات کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے سازش کی، لیکن ہوا کیا، اور مزید فرعون نے کہا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں خیال کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح سے فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی کو خوشنما کر دیا گیا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور فرعون سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی یہ پوری کی پوری چال نہیں تھی مگر یہ ہے کہ ناکامی میں جانے والی۔ وقال الذی آمنا، اور کہا مرد مومن نے، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم کے لوگوں فرعون کی نہیں میری پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا بھلائی کے راستے کی طرف۔ پہلے فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا رہا ہوں، کہا نہیں میری پیروی کرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں بھلائی کا راستہ۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی بس ایک فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی باقی رہنے والا ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً، جس نے عمل کیا برا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے برابر۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جس نے بھی اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور اس میں انہیں وہاں بغیر حساب رزق دیا جائے گا۔
اب قوم اس بندہ مومن کے پیچھے پڑ گئی اور دباؤ ڈالا کہ اپنے باپ دادا کے عقیدے پر قائم رہو، لہٰذا اب وہ بندہ مومن جو ہے وہ ان کے اس دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وَيَا قوم، مرد مومن نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، مالی، مجھے کیا ہوا ہے، ادعوکم الی النجات، ارے میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، مجھے تم دوبارہ شرک کا رستہ دکھا رہے ہو، تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کے لیے میرے پاس کوئی علمی دلیل نہیں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، جبکہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو زبردست ہے اور جو بخشنے والی ہے، لا جرما، اس میں کوئی شک نہیں، انما تدعوننی الیہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو ایک ایسے عمل کی طرف، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جس کی طرف دعوت دینا ہرگز برحق نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے گزرنے والے ہی جہنم والے ہوں گے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو بنقریب یاد کرو گے جو کچھ کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے پھر بچا لیا اس مرد مومن کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، تمام اہل ایمان کو گویا، تو اللہ نے بچا لیا اسے ان سازشوں کی برائی سے جو سازشیں کر رہے تھے آل فرعون، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور ٹوٹ پڑا آل فرعون پر برا عذاب، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، یہ ہے عذاب قبر، آگ ہے جس پر وہ آل فرعون پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہا جائے گا آل فرعون کو داخل کر دو زیادہ سخت عذاب کی طرف، آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہوگا عذاب قبر سے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ حامیم السجدہ، اب اس سورت کا موضوع ہے توحید فی الدعوت، توحید عملی کا مضمون جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ سورہ زمر میں توحید وہ تھی جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی بندگی کریں، اور پھر سورہ مومن میں بھی موضوع یا جو موضوع تھا وہ بھی ہماری اپنی ذات سے متعلق تھا، ہم اللہ ہی پر یقین رکھیں، اللہ ہی پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، اللہ ہی سے دعا کریں۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اور وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کی ہے وہ چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اور جہاں اپنی ذات میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی ہے وہیں خارج میں بھی اللہ کے دین کو جو ہے وہ غالب کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوسروں کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہ رہے ہیں، اور خارج میں بھی اللہ کے دین کو غالب کرنا، تو اس کے لیے ضروری ہے دعوت،
کہ دعوت کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے، اور دعوت کے ذریعے سے ہی وہ جماعت تیار ہوگی کہ جو جماعت حزب اللہ بنے گی، اللہ کی پارٹی بنے گی، اور جو حزب الشیطان سے دین کے دشمنوں کے ساتھ ٹکرائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی منزل سر ہوگی، تاکہ پورے کے پورے اجتماعی نظام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو سکے۔ تو یہ ہے دعوت کے دو مقاصد، ایک یہ ہے کہ دوسرے بندوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، اور نمبر دو دعوت کے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار کرنے کی کوشش کرنا تاکہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی قوت پیدا ہو۔ وہ دعوت موضوع ہے سورہ حمیم السجدہ کا۔ دعوت کے لیے ذریعہ ہے قرآن مجید، قرآن کے ذریعے دعوت دو، یہ مضمون بار بار آ چکا ہے، اسی کی تبلیغ کرو، اسی کے ذریعے یاد دہانی، اسی کے ذریعے انذار، اسی کے ذریعے تبشیر۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی عظمت بھی بار بار بیان ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جس کی رحمت میں جوش ہے، جس کی رحمت میں دوام ہے، تسلسل ہے، جس کی رحمت مسلسل ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کو جدا جدا کیا گیا۔ اگر یہ آیتیں جدا جدا نہ ہوتی ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدا جدا آیتوں کی صورت میں قرآن عطا فرمایا، اور پھر ان جدا جدا آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی شکل میں جو ہے وہ ایک مربوط کر دیا، جس کی وجہ سے قرآن مجید کا فہم آسان ہو گیا۔ ورنہ اگر قرآن مجید کی ایسی تقسیم نہ ہوتی، نہ آیات کی تقسیم ہوتی، نہ صورتوں کی تقسیم ہوتی، اور ایک ہی بس قرآن مجید کی عبارت چل رہی ہوتی، بہت مشکل ہوتا قرآن مجید کو سمجھنا۔ اب تو یہ ہے کہ ایک ایک آیت سمجھو اور اس پر عمل کی کوشش کرو، اس آیت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے رسول کا ارشاد، بخاری شریف کی حدیث، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ ایک ہی آیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنی کتاب، یہ کتاب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اور صورتوں کی تقسیم کے ساتھ ہمیں عطا فرمائی۔ قرآناً عربیًا، اور پھر یہ ہے کہ یہ قرآن عربی ہے، ایسی زبان کے جس کا سیکھنا بہت آسان، اور ایسی زبان جو سائنٹیفک زبان، جو فارمولوں کے تحت چلتی ہے، کچھ اصول سیکھ لیے جائیں وہ اصول اپلائی ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا قرآناً عربیًا، یہ قرآن عربی ہے، اللہ ہمیں عربی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقوم یعلمون، یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں۔ بشیرا و نذیرا، یہ قرآن مجید خوشخبری بھی دینے والا ہے اور خبردار کرنے والا بھی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر نے اس قرآن مجید سے اعراض کیا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، سننے کو تیار نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف کیا ہے محمد تم ہمیں بلاتے ہو۔ وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ ومن بیننا و بینک حجاب، اور اے محمد ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ فعمل، تو تم نے اے محمد جو کرنا ہے کرتے رہو۔ اننا عاملون، ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے، تمہاری کسی بات کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اس طریقے پر وہ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے کہ جو مرضی کہتے رہو، ہم پہ تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنا دیجئے، انہیں بتا دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یوحا الی، میری طرف یہ بات وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود۔ فاستقیموا الیہ، پس اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ۔ واستغفروا، اور اس سے بخشش مانگو، اپنا رخ سیدھا اس کی طرف کر لو اور اس سے بخشش مانگو۔ وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے مشرکین کے لیے۔ اب ذرا سخت الفاظ آ رہے ہیں کہ مشرک کون ہیں؟ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، مشرک وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مشرکین، ان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 55،
کہ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا، وہ ان کے جد امجد ہیں۔ تو نماز کا حکم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مشرکین نے یاد رکھا، اس کی صورت بگاڑ دی۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تسلیہ، ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس نہیں ہوتی تھی مگر تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، سورہ انفال۔ اور زکوٰۃ اس کو بالکل ہی بھول گئے، فرمایا یہ مشرک وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک بات پھر بھی یاد رکھی، گو کہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اور دوسری بات سرے سے بھلا دی۔ لیکن عمومی طور پر جو شخص بھی مال میں سے زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک زیادہ اہمیت اللہ کے حکم کی نہیں مال کی ہے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے تئس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ ایک اور ارشاد لوئنا عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کے بندے پہ لعنت کی گئی۔ تو وہ عبداللہ نہیں ہے، وہ عبد الدینار ہے، وہ عبد الدرہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب نہیں رکھتے، ہر سال دیتے رہتے ہیں۔ غلط ہے، حساب رکھنا چاہیے، اور زکوٰۃ کا جو بھی حساب بنتا ہو تھوڑا زیادہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے وَإِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے ضرورت مندوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ زکوٰۃ ہے کتنی؟ تمہارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، سال میں تمہیں اس میں سے صرف 2.5% دینا ہے، تو باقی 97.5% تمہارے پاس رہے گا۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پھر اس 1,00,000 روپے کو لگاؤ۔ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ سرمایہ کاری ہو، تاکہ ایک معاشی سرگرمی ہو، اور بھی لوگوں کو اس سے روزگار ملتا ہے۔ تم خود چاہو گے کہ مجھے اس پہ کچھ ملے بھی، تاکہ اگر اس میں کمی ہو رہی ہے تو ساتھ کچھ ملتا بھی رہے، اس کا فائدہ ہے۔ پیسہ جمع کر کے رکھنے سے تمہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، کمی ہوگی تو خود ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس کو جو ہے وہ رولنگ میں لے کر آئے، فائدہ ہے اس کا۔ تو فرمایا مشرکین کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ مشرک کون ہیں؟ جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، در حقیقت وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ میں گرم کر کے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں داغے گا، تو کیا میں زکوٰۃ بچاؤں گا؟ کیا میں زکوٰۃ کے حوالے سے میں کوئی ہلا کروں گا؟ کیا میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کوئی کوتاہی کروں گا؟ تو فرمایا کہ مشرک وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم یہاں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو جس کی انتہا نہ ہو۔ ہم تو یہاں پر دنیا میں رہتے ہیں، ہر چیز محدود ہے، لیکن وہاں پر لامحدود نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جس نے کہ بنایا زمین کو 2 دنوں میں؟ وہ کون سے دن ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آتی رہی ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین بنائے۔ اب ذرا ان کی مزید جو ہے وہ تقسیم آ رہی ہے کہ 4 دنوں میں زمین اور اس کے خزانے بنے ہیں، اور 2 دنوں میں اللہ نے آسمان بنائے ہیں۔ تو صرف زمین 2 دنوں میں بنی ہے، لیکن اس کے ساتھ خزانے مزید ملا کر ٹوٹل 4 دن ہیں۔ فرمایا کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو کہ جس نے بنایا زمین کو 2 دنوں میں؟ دن کون سے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا دن تو وہ ہے جب کہ زمین اپنی روٹیشن پوری کرتی ہے سورج کے گرد۔ ابھی زمین بنی نہیں تو دن سے کیا مراد ہے؟ آیت متشابہات، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 2 مراحل میں اللہ نے بنایا زمین کو۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے اس کے اوپر سے زمین پر پہاڑوں کی صورت میں بوجھ ڈالے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور زمین میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، کتنے خزانے مسلسل نکال رہی ہے، اور جتنے بھی انسان ہیں ان کی ضروریات زمین پوری کر رہی ہے۔
وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اللہ نے زمین کے اندر اس کے سارے خزانے رکھے 4 دنوں میں، سواء للسائلین، جو کہ برابر ہیں تمام طلبگاروں کے لیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین میں انسان زیادہ ہوں اور زمین رزق کم پیدا کرے۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ رزق کے اوپر قبضہ رکھیں اور جو ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچنے دیں، اور یا ضائع کر دیں اس کو، کہ اگر ہم نے یہ جو ہے وہ ہم نے اگر غلہ بھی باہر نکال دیا تو غلے کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، مال زیادہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پرائسز گر جائیں گی، تو یہ ان کی شرارت اور شیطانی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں جتنے بھی خزانے رکھے ہیں وہ خزانے تمام سوال کرنے والوں کے لیے، تمام طلبگاروں کے لیے وہ خزانے بالکل برابر ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، جبکہ وہ دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا۔ یہ وضاحت اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اللہ نے پہلے کلمہ کن سے ایک نور پیدا ہوا جس سے فرشتے اور انسان بنے، پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد اللہ نے پھر کن کہا تو آتشی کرے وجود میں آئے، ان میں سے ایک کرہ یہ زمین تھی۔ زمین رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہوئی، اس سے بخارات اڑ اڑ کر اوپر جاتے رہے اور اوپر دھواں ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہی بخارات جب اس پر برسے ہیں تو جب وہ برسے ہیں تو زمین گرم تھی، سکڑی، کہیں پر نشیب کہیں پر فراز، نشیب میں سمندر وجود میں آ گئے اور فراز میں خشکی بن گئی، اس طرح زمین وجود میں آئی۔ تو فرمایا کہ پھر وہ اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ آسمان دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، تو اللہ نے کہا آسمان سے بھی اور زمین سے بھی کہ تم میرا کہنا مانو مجبوری کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ، میں تم دونوں کے لیے ضابطے بنا رہا ہوں تمہارے کام کے لیے، تم میرے ان ضابطوں پر عمل کرو۔ قالتا، دونوں نے یہ کہا، آتینا طائعین، ہم آپ کا کہنا مانیں گے پوری خوشی کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، تو پھر اللہ نے ان آسمانوں کو بنا دیا 7 آسمانوں کی صورت میں 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے وحی کر دیا ہر آسمان میں اس کا قانون، اس کا ضابطہ۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، اور ہم نے سمائے دنیا کو سجایا چراغوں کے ذریعے سے، اشارہ ہے ستاروں کی طرف، وحفظا، اور ان ستاروں کو ہم نے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ یہ مضمون سورہ صافات میں آ چکا ہے کہ اگر کوئی جن وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہی حفاظتی چوکیاں ہیں ستارے کے، جہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان جنات کو بھگاتے ہیں۔ وَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ پورا اندازہ ٹھہرایا ہوا اس ہستی کا ہے جو زبردست ہے، علم رکھنے والی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اگر وہ پھر بھی اعراض کریں اور اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان نہ لائیں، فَقُلْ، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو میں تو تمہیں خبردار کرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ جیسا عذاب اس سے پہلے آیا تھا قوم عاد پر اور قوم سمود پر۔ اذ جاءتہم الرسول من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ رسول ان کے پاس آئے تھے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ انہیں سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کا احساس دلا رہے تھے کہ دیکھو یہ پوری کائنات خود نہیں بنی، نہ یہ نظام خود چل رہا ہے، دیکھو کسی نے بنائی ہے، کوئی چلا رہا ہے۔ اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ انہیں پیچھے سے ماضی سے وہ قومیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ان کا کیا انجام ہوا، اس سے عبرت دلا رہے تھے۔ قوم عاد کو قوم نوح کے انجام سے عبرت دلا رہے تھے، اور قوم سمود کو قوم نوح، قوم عاد دونوں کے انجام سے عبرت دلا رہے تھے۔ تو وہ ان کے پاس آتے تھے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور انہیں یہ دعوت دیتے تھے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قالو، ان قوموں نے جواب دیا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکہ، وہ فرشتے نازل کر دیتا، انسانوں کو رسول بنا کر کیوں بھیجا اس نے؟ فإنا بما ارسلتم بہ کافرون، تو بے شک ہم ان تعلیمات کا کہ تم جن کے ساتھ بھیجے گئے ہو کفر کرتے ہیں۔ فاما عاد، تو جو قوم عاد تھی، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، اس نے زمین میں ناحق تکبر کیا، وقالو، اور بڑے تکبر سے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ من اشد منا قوہ،
کون ہم سے قوت میں زیادہ مضبوط ہے؟ جیسے کہ امریکہ بہادر کا آج کل دعویٰ ہے کہ امریکہ بس کھاتی ہے، جو اس کے سامنے آئے گا کچلا جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا تکبر تو طالبان افغانستان نے اچھا خاصا توڑ دیا۔ لیکن ایک زمانے میں قوم عاد کو یہ تکبر تھا کہ من اشد منا قوہ، کون ہم سے قوت میں زیادہ مضبوط ہے، ہمارے قد کاٹ اور ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری زراعت جو ہے وہ کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ الذی خلقہم، بے شک وہ اللہ جس نے ان کو بنایا ہے، ہو اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں زیادہ مضبوط ہے، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تو پھر ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی، جیسے کہ شکاری جانور چھوڑا جاتا ہے شکار پر، ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی ایک تیز ہوا، فی ایام نحسات، نحوست والے دنوں میں، 8 دن نحوست کے تھے، 8 دن 7 راتیں، مسلسل ہوا ان پر چلتی رہی، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرۃ اخزی، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، واما سمود، اور جو قوم سمود ہے، فہدیناہم، تو ہم نے اسے بھی ہدایت دی تھی، فاستحبوا العمی علی الہدی، تو ان بد نصیبوں نے اندھا رہنے کو محبوب رکھا ہدایت پر، ترجیح دے دی اندھا رہنے کو ہدایت پر، فاخذتہم صاعقۃ العذاب الہون، تو انہیں آ پکڑا ایک ذلت کے عذاب کی کڑک نے، ایک زلزلے نے، بما کانوا یکسبون، اس کمائی کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ ہلا دینے والا مضمون آ رہا ہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن جمع کیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، بڑے بڑے دشمن الگ کر دیے جائیں گے، فرعون، نمرود اور ابو جہل، یہ سب ایک ساتھ ہوں گے، اسی طریقے پر درجہ دوم کے مجرم، درجہ سوم کے مجرم، حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئیں گے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، اس عمل کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے۔ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، آیت نمبر 24 میں۔ سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ ہاتھ اور پاؤں، جبکہ یہاں پر فرمایا کہ کان بھی گواہی دیں گے خلاف، آنکھیں بھی دیں گی، اور اس کے بعد ان کی جلدیں بھی گواہی دیں گی۔ وقالوا لجلودہم، ان کو شدید غصہ آئے گا اپنی کھالوں پر، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا، کھالے جواب دیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دے رکھی تھی۔ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں باقی چیزیں خاموش ہیں، پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی ہم کے ترانے پڑھتے تھے، ہم نے پڑھا سورہ سعد میں، ہم نے یہ بات پڑھی سورہ انبیاء میں، تو پتھر بھی خاموش نہیں ہے، وہ بھی بول رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی ہم کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دے رکھی تھی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس اللہ نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کھالے ان سے کہیں گی ان کی کہ تم تو اس بات سے ستر پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ جو میں ہاتھ مار رہا ہوں، جو میں یہ گڑبڑ کر رہا ہوں، تو میری آنکھیں اس پر گواہ بن رہی ہیں، میرے کان اس پہ گواہ بن رہے ہیں، میری کھالیں اس پہ گواہ بن رہی ہیں۔ آدمی اپنی کھال سے باہر تو کہیں نہیں جا سکتا، تو تم نے تو کبھی اس سے پردہ نہیں کیا تھا کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ولیکن ظننتم، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا
ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا وہ بہت سارے اعمال کو جو تم کر رہے ہو۔ فلسفہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کی جاننا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، اس کی پرائیویسی میں دخل دینا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی باتوں سے واقف ہے، چھوٹی باتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ ہے یہ۔ قرآن مجید کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر خیر کیا تو انسان اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر کوئی شر کیا تو انسان اس کو دیکھے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کوئی بھی عمل کیا اس کو موجود پائیں گے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کتاب ایسی ہوگی کوئی چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑے گی، بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو فرمایا کہ تم تو سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سارے عمل کو نہیں جانتا۔ بَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور تمہارے اسی گمان نے، جو گمان تم نے اپنے رب کے بارے میں کر رکھا تھا، تمہیں برباد کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر وہ صبر کریں، خاموش ہو کر بیٹھے رہیں، تب بھی آگ ان کے لیے کافی ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا چاہیں، راضی کرنا چاہیں، کوئی اللہ کی عدالت میں رحم کی اپیل داخل کرنا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو انہیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اللہ کا عتاب، اللہ کا غصہ دور کر سکیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان پر مسلط کر دیے ہیں کچھ ساتھی، یعنی شیطان۔ یہ مضمون آتا ہے سورہ زخرف میں کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے ان پر مسلط کر دیے تھے کچھ ساتھی۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ان شیطانوں نے ان کے لیے خوشنما کر دیا وہ کچھ جو ان کے سامنے تھا، وقتی فائدے، سرداریاں، اور اس کے علاوہ مالی مفادات، بتوں کے نام پر نذرانے آ رہے ہیں، وہ مفادات، بتوں کی تولیت کی وجہ سے پورے عرب میں تجارتی قافلے محفوظ ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے مذہبی امام ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے مزین کر دیے وہ سارے فائدے دنیا کے جو وقتی ہے سامنے ہیں۔ وما خلفہم، اور جو ماضی میں باپ دادا کی ریتیں اور رسمیں اور عقیدے ہیں وہ مزین کر دی، یہ تو ہمارے باپ دادا کی رسمیں ریتیں ہیں، یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ فرمایا اور ان کے لیے مزین کر دیا شیطانوں نے وہ کچھ جو ان کے سامنے تھا اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے تھا۔ وحق علیہم القول، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دفعہ کا اطلاق ہو گیا۔ فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس، انہی جماعتوں میں جو کہ ان سے پہلے گزری تھیں، جنوں اور انسانوں کی، جیسے ان پر اللہ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہوا تھا ان پر بھی ہوا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب کے سب خسارے میں جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ پوچھا کسی نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ تو اس کو کیسے مسلمان کریں اس شیطان کو؟ علامہ اقبال نے اس حوالے سے بڑی عمدہ رہنمائی دی ہے کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مارنا بڑا مشکل کام ہے۔ زاں کہ اوں گم اندر آما کے دلست، اس لیے کہ وہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ خون کے ساتھ تمہارے جسم میں شیطان گردش کرتا ہے۔ خوش طرح باشد مسلمانش کنی، بہت اچھی بات ہے کہ تم اس ابلیس کو مسلمان کر لو، جیسے اللہ کے رسول نے مسلمان کیا، اس کو اپنا تابع دار بنا لو۔ اور کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی تلوار سے اس کو گھائل کرو، اتنا قرآن سے جڑو، اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن سمجھو، اتنا اپنے اندر قرآن مجید کو اتارو کہ جب بھی کوئی شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کی تعلیم تمہارے سامنے ہو اور تم ابلیس کے بہکاوے میں نہ آؤ، بلکہ ابلیس مجبور ہو جائے کہ تم وہ کام کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ اور ابلیس ہر طرح سے تمہیں گمراہ کرنے سے، تمہیں بہکانے سے
جو ہے وہ ناکام رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ قرآن مجید کی یہ نعمت عطا فرمائے۔ جب بھی انسان گناہ کرنے لگے یہ آیت کا حصہ ہمارے سامنے آ جائے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ لہٰذا اللہ کو کیا پتہ کب موت آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان موت سے پہلے اپنے لمحے لمحے کا پہرا دے کر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول کے دشمن یہ جانتے تھے کہ اگر قرآن مجید کی تبلیغ جاری رہی تو رفتہ رفتہ لوگ اس قرآن مجید کی تاثیر سے گھائل ہوتے رہیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اسلام مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور بالآخر اسلام غالب ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی طرح سے قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ تم غالب رہو اور اسلام غالب نہ آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی طرح سے قرآن مجید کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اور صرف یہ مشرکین مکہ کا معاملہ نہیں ہے، اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ میں ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے رفتہ رفتہ کہ اگر صحیح اسلامی جذبے اور اس کی روح کو ختم کرنا ہے تو کسی طریقے پر قرآن مجید کو پس پش ڈالا جائے، کسی اور چیز میں لگایا جائے، کسی اور سرگرمی کے اندر مصروف کر دیا جائے اور رفتہ رفتہ قرآن سے دور کیا جائے۔ یہ کوشش ہمارے ہاں دور ملوکیت میں بھی ہوئی ہے اور دوسرے علوم کی حوصلہ افزائی اور ان کی وجہ سے قرآن مجید رفتہ رفتہ پس منظر میں چلا جو ہے وہ جاتا رہا۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے، قرآن اور جہاد یہ دو حقائق تھے جو دور نبوی میں بہت زیادہ ہمیں اوپر نظر آتے ہیں۔ ایک قرآن مجید، اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور ایک جہاد کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ رفتہ رفتہ ان دونوں سے دور کیا گیا، قرآن سے بھی دور کر دیا گیا، جہاد سے بھی دور کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ تحریر انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور اپنی تخلیق اپنی مخلوق سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی تحریر اچھی لگتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھے محبت اپنی اس تحریر سے ہے وہ کسی اور تحریر سے نہیں ہے، قرآن اور جہاد۔ وہ قرآن اور جہاد کے نام سے کتابچہ بھی موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی خدمات قرآنی پر جو کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، اس میں بھی یہ پوری تحریر موجود ہے۔ تو جو بھی اس حوالے سے ذوق رکھتے ہوں ضرور پڑھیں کہ کس طرح سے قرآن کو بھی پیچھے کیا گیا، پس منظر میں لے جایا گیا، اور جہاد کا تصور بھی کس طرح سے اس کو بھی بالکل جو ہے وہ بدل کر کوئی اور شکل دے دی گئی۔ مشرکین مکہ نے قرآن مجید میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیا طے کیا؟ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن مجید کو مت سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کے درمیان شور شرابہ کرو، ہوٹنگ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آؤ، فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ دیں گے۔ کیوں؟ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے جہنم، آگ۔
لہم فیہا دار الخلد، اسی آگ میں ان کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، وہی ان کا ہمیشہ ہمیش کا گھر ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وقال الذین کفروا، روز قیامت کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ربنا، اے رب ہمارے، ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں دکھا ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے جو ہے وہ مسلیں، ہم اپنے قدموں کے ذریعے ان کو کچلیں۔ دنیا میں تو بیوقوف، دنیا میں تو گمراہ ان کے کہنے پر ہوتے رہے، قرآن سے دور ہوتے رہے۔ قیامت کے دن شدید غصہ آئے گا کہ ہم جو ہے وہ کس کی گمراہی کے شکار ہوئے اور کیوں ہم نے ان گمراہوں کی باتیں مانی۔ تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں وہ شیطان، وہ جنات اور وہ انسان دکھا جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھٹکایا ہے، تاکہ ہم انہیں گرا کر اپنے قدموں کے نیچے ان کو مسلیں۔ لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں ذلیلوں میں سے۔ بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے یہ کہتے ہوئے کہ نہ تم ڈرو اور نہ ہی تم غم کرو۔ اب یہ استقامت سے مراد کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ مجھے میرے دین کی ایک بات بتا دیں کہ مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ ان کے سوال پر خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ قل آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اس پہ ڈٹ جاؤ، بس۔ کل دین آپ نے ایک لفظ میں بتا دیا، ایمان لاؤ اور ڈٹ جاؤ۔ اب یہ استقامت سے مراد کیا ہے؟ بقول ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ لفظ استقامت میں تو قیامت مخبر ہے کہ بس ایک لفظ میں کل دین کا خلاصہ، کہو ایمان لائے اللہ پر پھر ڈٹ جاؤ۔ یہاں بھی یہی ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے پھر استقامت باطنی، ایک ہے استقامت ظاہری۔ استقامت باطنی کیا ہے؟ کہ جب میرا رب اللہ ہے، مجھے پالنے والا اللہ ہے، تو استقامت باطنی یہ ہے کہ اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی پر بھروسہ، اور اللہ کے ہر فیصلے پر انسان راضی رہے۔ جو اللہ نے کیا ہے اسی میں ضرور میرے لیے خیر ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئی یا نہ آئے۔ امید اللہ سے، خوف اللہ سے، توکل اللہ پر، اور راضی برضائے رب۔ جو اللہ نے کیا ہے اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ میرا رب میری ضروریات کا مجھ سے زیادہ جو ہے وہ جاننے والا ہے، اور میری ضروریات کے حوالے سے میرا مجھ سے بڑھ کے خیر خواہ ہے۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں۔ ہمارا کارساز ہمارے کام کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ہم جب اپنے کام کی خود فکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارا علم محدود، ہمارے وسائل محدود، لہذا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ہے استقامت باطنی۔ استقامت ظاہری کیا ہے؟ جب میرا رب اللہ ہے، رازق میرا اللہ ہے، تو مجھے کس کا کہنا ماننا چاہیے؟ اللہ کا۔ اسی طریقے پر جب میرا رب اللہ ہے، میرا سب کچھ اللہ ہی ہے، مجھے سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو جو اللہ کی پسند ہے میری پسند ہے، اس کو انسان عام کرے، اور جس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا مجھے بھی اس سے نفرت ہو، اس کا رستہ میں روکو۔ تو نیکی کو پھیلانا، برائی سے روکنا، یہ سب کا سب استقامت کا لازمی تقاضا ہے۔ منتخب نصاب کے پہلے حصے میں جو چوتھا درس ہے وہ انہی آیات کا درس ہے، ضرور پڑھیے۔ بہت عمدہ قرآن مجید کے مقامات اور ان کا بیان کیا ہے ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ منتخب نصاب کے نام سے دروس ہیں، جن کو بھی اللہ قرآن سے محبت عطا فرمائے ضرور ان دروس کا مطالعہ کریں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو اور نہ ہی تم غم کرو۔ ڈر کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے۔ وہ کل جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، لہذا جو کرے گا بہتر کرے گا۔ ماضی میں جو کچھ ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، لہذا نہ مستقبل کا خوف، نہ
اپنے حال پہ نظر رکھو، اپنا حال شریعت کے مطابق کرو، اپنے آج کا کام صحیح صحیح کرو، 16 آنے کرو، باقی خام خواہ بہم پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے مقام ولایت۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں، فرشتے ان پر اترتے ہیں۔ جیسے خیر کی قوت ہے انبیاء، ویسے مقابلے میں شر کی قوت ہے بہت سارے انسان۔ جس طرح خیر کی مخفی قوت ہے شیطان، نظر نہیں آتا ہمیں بیکار ہے، جیسے شر کی مخفی قوت ہے شیطان، ہمیں بیکار ہے نظر نہیں آ رہا، ایسے خیر کی قوت ہے فرشتے، ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ہمیں نیکی کی طرف حوصلہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم کوئی خوف کھاؤ اور نہ ہی تم غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بشارت دو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے پشپناہ ہیں، ساتھی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں نے عرض کیا کہ جیسی جیسی شر کی قوت ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے ویسی ویسی ہمارے لیے خیر کی قوت بھی رکھی ہے۔ اگر اندر نفس ہے جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو اندر ہی ضمیر ہے جو برائی کے اوپر ڈانٹتا ہے۔ اگر مخفی قوت شر کی شیطان ہے جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں تو خیر کی مخفی قوت فرشتے ہیں جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور جیسے شر کی ظاہری قوت ہے، یہ بہت سارے گمراہ کرنے والے لوگ، انسان، اور جو ہے وہ لیڈر اور فنکار اور گلوکار، یہ سارے اسی طریقے پر خیر کی قوت میں بھی انسان موجود ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں جو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو بالکل مقابلے میں دونوں قوتیں چل رہی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آخرت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم مانگو گے اپنے ذوق سے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ ابتدائی ضیافت ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ اصل ضیافت کیا ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، نہ کسی دل پہ ان نعمتوں کا خیال گزرا۔ اللہ ہمیں وہ نعمت عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، کسی مسلک کی طرف نہیں، کسی فرقے کی طرف نہیں، کسی جزوی خیر کے کام کی طرف نہیں، بولو لوگوں کو بلائے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے ساتھ جڑو اور خود بھی اچھا عمل کرے۔ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھا عمل کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں دعوت دے کر کوئی نئے فرقے کا آغاز نہیں کر رہا بلکہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، میرا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، میری کوئی فرقہ وارانہ پہچان نہیں ہے، میری اصل شناخت صرف اسلام کے حوالے سے میں مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے میرا ایک مسلک ہے، میں نے اسے ترجیح دی ہے، لیکن مسلک کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اصل اہمیت جو ہے وہ اسلام کو ہے، مسلک کی تبلیغ نہیں کرتا بلکہ میں مسلمان ہوں، میری پہچان صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور یہ کلمہ تواضع کا بھی ہے کہ میں کوئی شاید دیگر نہیں ہوں، اپنے آپ کو کچھ میں سمجھتا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں تو میں گھٹیا سمجھتا ہوں کہ تم گناہگار اور میں بڑا پارسا ہوں، نہیں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوا کرتے۔ ادفع باللتی ہے یہ احسن، برائی کا جواب اس طریقے پر دو جو بہت ہی عمدہ ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ یہ ہے پیسیو ریزسٹنس جو پورے مکی دور میں جاری رہی ہے۔ برائی کا جواب اچھائی سے دو، اگر تم نے برائی کا جواب اسی طرح دیا تو کچل دیے جاؤ گے، باطل کو تمہیں کچلنے کا جواز مل جائے گا۔ اپنی قوت کو بچاؤ اس طریقے پر۔ مزید یہ ہے کہ جس کا بھی ضمیر زندہ ہے تمہارے حسن اخلاق سے وہ متاثر ہو کر تمہارے کیمپ میں آ جائے گا اور تمہاری تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اس طریقے پر اللہ کے رسول نے مکی دور میں نہ صرف اہل حق کو محفوظ رکھا بلکہ رفتہ رفتہ اہل حق کی تعداد کو بڑھایا۔ ہاں جب مدنی دور آیا تو پھر وہاں پر اجازت مل گئی، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا،
برائی کا بدلہ بالکل ویسی برائی ہے، اگلی صورت میں آیت آ جائے گی، اور اس میں حکم دیا گیا کہ بدلہ لو اب ان سے۔ لیکن ابتدا میں انقلاب کا جو مرحلہ ہے، دعوت، تنظیم، تربیت اور یہ صبر محض، مکی دور میں یہ 4 مراحل پر عمل ہوتا رہا۔ دعوت دیتے رہے، جو لوگ جمع ہوتے رہے انہیں منظم کرتے رہے، اور قرآن اندر اتار کر ان کی تربیت کرتے رہے، اور حکم دیا گیا کہ نہیں، تم نے جب تک قوت نہیں ہے تم نے برائی کا جواب نہیں دینا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، بلکہ تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول نے تربیت کی، ساتھیوں کی، ڈسپلن کا خوگر بنایا اور ان کو محفوظ رکھا، ان کی تعداد کو بڑھایا۔ جب تعداد اتنی ہو گئی کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکیں تو مدنی دور میں پھر جنگ کی اجازت آ گئی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ سعادت نہیں ملتی مگر ان کو جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ برائی کے جواب میں اپنے آپ کو روکے رکھنا بھی بہت مشکل ہے، اور یہ اور زیادہ مشکل ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے، آسان کام نہیں ہے۔ یہ سعادت نہیں ملتی مگر ان کو جو بہت صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ سعادت نہیں ملتی اس کو مگر جو بڑے نصیب والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کچھ چوک لگ جائے، کبھی شیطان تمہیں مشتعل کر دے اور تم غصے میں آ جاؤ، فرمایا فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو سورج کو، مت سجدہ کرو چاند کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے کہ ان کو بنایا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو۔ فإن استکبروا، تو پھر اگر وہ تکبر کریں، فالذین عند ربک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستیاں جو آپ کے رب کی قربت رکھتی ہیں اس کے نزدیک ہیں، یعنی فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں وہ ہستیاں رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی۔ وہم لا یسمعون وہم لا یسأمون، اور وہ کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح جاری رکھتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ سجدہ کریں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّ قَطَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ بالکل دبی پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو پھر ہم اس پر نازل کرتے ہیں پانی، ایک دم وہ اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ زمین ابھر کر اوپر آتی ہے، سبزہ اوپر آ رہا ہے گویا زمین اوپر آ رہی ہے۔ ان الذی احیاھا، بے شک جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا ہے، لمحیی الموتیٰ، وہ ضرور مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ سے مراد کیا ہے؟ سیاق و سباق سے ہٹ کر اپنی مرضی کا مفہوم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے ہیلے کرتے ہیں، بظاہر حکم پر عمل ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں روح کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ بیوی کو طلاق دے دی، جب 3 مہینے پورے ہونے کو آئے، عدت پوری ہونے کو آئے تو رجوع کر لیا، پھر دوبارہ طلاق دے دی بیچاری کو، اب پھر وہ مزید 3 طہر تک بیٹھی رہے، پھر جب 3 طہر قریب ہونے کو آئے تو پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی۔ فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن مقصود ہے بیوی کو تنگ کرنا، روح جو حکم کی ہے اس کو مجروح کر دیا، تقوی نہیں ہے، بظاہر قانون ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے اندر کجی پیدا کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، افمن یلقی فی النار خیر، بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے پورے امن کے ساتھ۔ اعملوا ما شئتم، اب تم جو مرضی چاہو عمل کر لو، چاہو تو آگ کی طرف جانے والا عمل کرو اور چاہو تو امن، سکون اور جنت کی طرف جانے والا عمل کرو۔ انہ بما تعملون بصیر،
بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ذکر یعنی قرآن کا کفر کیا جب کہ وہ قرآن مجید ان کے پاس آیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور حالانکہ بے شک وہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کی بنیاد پر اب فیصلے ہوں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی تو اس کتاب کی بنیاد پر، کتاب کی ناقدری کریں گے ذلیل ہو جائیں گے۔ آخرت میں بھی یہ کتاب یا تو حق میں گواہ ہوگی یا خلاف گواہ ہوگی۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، ہماری اب قسمت کے فیصلے اس کتاب کی بنیاد پر ہونے ہیں۔ هو الفصل، یہ کتاب ہی فیصلہ کن کتاب ہے، لیس بالہزل، ارشاد نبوی ہے، یہ کتاب کوئی شاعری کوئی گپ شپ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کتاب کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں فیصلے ہونے ہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے۔ کھلم کھلا کو اعتراض کرے گا سامنے سے آ کر تب بھی قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرے گا، اور اگر کوئی پردے میں آ کر چھپ کر ہیلے بہانے سے اعتراض کرے گا تو قرآن مجید تب بھی اپنی حفاظت خود کرے گا۔ جیسے میں نے آپ کو مثالیں دیتا رہا ہوں کہ پرویزی کہتے ہیں کہ صلاۃ کا مطلب ہے جو ہے وہ اچھا معاشرہ قائم کرنا، لیکن قرآن مجید کس مفہوم میں صلاۃ کو استعمال کرتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ نشے کی حالت میں ہو، تو کیا اچھے معاشرے کی طرف نہ جائیں جبکہ نشے کی حالت میں ہو؟ یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز قائم کرنے سے پہلے اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیروں کو دھو، تو کیا معاشرہ قائم کرنے سے پہلے یہ سب کچھ کرنا ہے کہ منہ دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے؟ اور قرآن مجید کہتا ہے خوف ہو تو آدھے لوگ نماز پڑھیں آدھے پہرا دیں، پھر آدھے پڑھ لیں اور باقی پہرا دیں۔ کیا اچھا معاشرہ قائم کرنے کے یہ کچھ کرنا ہے کہ آدھے لوگ معاشرہ قائم کر کے بیٹھے رہیں اور آدھے پہرا دیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرویزی کہتے ہیں کہ یہ نہیں مطلب کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، چوری کے ہاتھ کاٹو، ایسا اچھا معاشرہ قائم کرو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ چور مرد و عورت اس کے ہاتھ کاٹو، نکالم من اللہ، یہ سزا اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے۔ تو کیا اچھا معاشرہ قائم کرنا کا عبرت ہے؟ قرآن مجید پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس قرآن مجید کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو بڑی حکمت والی ہے، جس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی آپ سے نہیں کہا جا رہا مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں سے کہا گیا، جو گستاخیاں ان کے ساتھ ہوئی وہی گستاخیاں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک نبی آپ کا رب بہت بخشنے والا بھی ہے، وذو عقاب علیم، اور وہ بہت دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اگر ہم اس قرآن مجید کو بنا دیتے عجمی قرآن، لقالو، تو پھر یہ مکے والے کہتے لولا فصلت آیاتہ، ارے اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں کی گئیں؟ اعجمی و عربی، کہ کیا زبان کتاب عجمی میں ہو اور سننے والے وہ عربی ہوں، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تب بھی اعتراض کرتے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، اے نبی ان سے کہی ہے کہ بے شک یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن مجید شفا بھی ہے، تمہاری باطنی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَا، اور یہ قرآن مجید ان کے حق میں گویا کہ اندھا ہونے کا ذریعہ ہے، ان کے لیے قرآن مجید سے روشنی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں گویا ان کو بلایا جا رہا ہے بہت دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فاختلف فیہ، اس کتاب میں اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو مہلت دینی ہے، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، اور بے شک وہ اب اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر بھی خلجان پیدا کر دیا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کرے گا اپنے ہی بھلے کو، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔
وما ربک بظلام للعبید، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹتا ہے، اسی کو قیامت کا علم ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور نہیں نکلتا پھلوں کے غلافوں میں سے کوئی میوہ۔ وما تحمل من انثی، اور نہیں کوئی مؤنث کسی بچے کا حمل اٹھاتی۔ ولا تضع، اور نہ ہی وہ مؤنث کسی بچے کو جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ ہے کہ وہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس روز اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا۔ اَيْنَ شُرَكَائِي، ان سے پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ قَالُوا آذَنَّاكَ، اب وہ کہیں گے شرک کرنے والے کہ اللہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں سے کوئی بھی اب گواہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ گواہی دے کہ واقعی کوئی تیرے ساتھ شریک تھا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، گم ہو جائیں گے ان سے وہ سارے معبود کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ وَظَنُّوا، اور اب یہ خیال کریں گے، سمجھ لیں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ اب ان کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی بھی ان کے لیے بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا